نماز پڑھتے پڑھتے اچانک فون آ جائے یعنی موبائل بجنے لگے تو حالت نماز میں موبائل بند کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی دوران زور سے باتھ روم لگ جائے یا پیٹ میں درد ہو تو نماز کو چھوڑ کر کیا ہم باہر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر باہر آنا چاہے تو کس طرح سے آئیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ پروگرام آپ کے سوالوں کا جواب لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ بھی چاہیں تو ہم سے کوئی دینی سوال کر سکتے ہیں جس کا جواب میں انشاءاللہ آنے والے ہفتے آپ کو ضرور دوں گا۔ اپنا سوال یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ میں آپ درج کرائیں۔ ہر اتوار کو یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آج سب سے پہلے ہم جس کا سوال شامل کرتے ہیں جناب صہیب عالم کشن گنج بہار محدث پور سے یہ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ تو جناب صہیب عالم صاحب، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی تھے۔ نمرود کے سامنے جا کے آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اے نمرود، تو اپنے کو خدا کہتا ہے، میرا خدا تو وہ ہے جو پورب سے سورج کو طلوع کرتا ہے، پچھم میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو پچھم سے سورج طلوع کر کے دیکھا اور پورب کی طرف ڈبو کر کے دیکھا۔ نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب کسی انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے سوال کا تو وہ غصے میں تلملا اٹھتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ نمرود غصے میں تلملا اٹھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا جائے، 40 گز چوڑا، 40 گز لمبا، اور اس میں ساری لکڑیوں کو جمع کیا جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اسی آگ میں ڈالنے کا انہوں نے ارادہ کیا اور آگ میں ڈالا بھی۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اس لیے تھا کہ وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ صہیب عالم نے دوسرا سوال کیا ہے کہ انسان کے اوپر زندگی میں کتنی مرتبہ حج کرنا فرض ہے؟ تو جناب صہیب عالم، ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ کوئی دوسری بار یا تیسری بار یا چوتھی بار کرتا ہے تو اس کو نفل کا ثواب ملتا ہے، لیکن میں یہ مانوں گا آپ نے اگر ایک مرتبہ حج کر لیا ہے اور اللہ نے آپ کو بہت بڑا پیسہ والا بنایا ہے، دولت مند بنایا ہے، امیر بنایا ہے، تو آپ اس حج کی رقم سے کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کی غریبی دور کر دو، کسی قرضدار کا قرض دور کر دو، کسی مجبور کی مجبوری دور کر دو، تو اس حج نفل سے زیادہ آپ کو یہاں ثواب ملے گا۔ جنید خان کشن گنج بہار سے یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب، گھر میں، کاروبار میں، دکان میں برکت کے لیے کیا کوئی وظیفہ یا کوئی قرآن کی سورت یا کوئی قرآن کی آیت ہے؟ بالکل ہے۔ قرآن میں ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ قرآن میں شفا بھی ہے، قرآن میں برکت بھی ہے، قرآن میں رحمت بھی ہے، قرآن میں عبادت کا طریقہ بھی ہے، قرآن میں ساری چیزیں موجود ہے۔ آپ کے دکان میں اگر برکت نہیں ہوتی ہے تو آپ ایک عمل روزانہ کریں کہ دکان میں جب بھی آپ جاتے ہیں صبح سویرے تو دکان کھول کر آپ جس جگہ بھی بیٹھتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے آپ یا رزاق 308 مرتبہ، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا، انشاءاللہ دکان میں بہت برکت ہوگی۔ اگر گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، پیسہ تو آتا بہت ہے لیکن بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، تو روزانہ رات کو کسی بھی وقت سورہ واقعہ ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھ لیں۔ پڑھنے میں بس 5 منٹ لگتا ہے، سورہ واقعہ۔ ارباز عالم سورت گجرات سے یہ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر موبائل بجنے لگے یا فون آ جائے، موبائل بجنے لگے یعنی فون آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بجنے دیں یا موبائل کو بند کر دیں؟ سب سے پہلی بات کہ آپ مسجد میں اگر نماز پڑھتے ہیں جہاں 10، 20، 50، 100 آدمی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے موبائل میں جو ہی فون آتا ہے، رنگ بجنے لگتی ہے، تو رنگ بجتے ہی سارے لوگ کا دھیان آپ کے موبائل کی طرف چلا جاتا ہے، خود آپ کا بھی دھیان چلے جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کا دھیان موبائل کی طرف چلے جاتا ہے، اس سے تو نماز سب کی خراب ہوتی ہے۔ نماز ہوتی ضرور ہے لیکن نماز تو خراب ہو جاتی ہے آپ کی وجہ سے، ایک آدمی کی وجہ سے۔ اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے موبائل گھر میں ہی چھوڑ دیں۔ اگر موبائل آپ کے ساتھ ہے بھی تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اسے آپ بند کر دیں، سوئچ آف کر دیں یا سائلنٹ کر دیں۔ مان لو کہ نہیں کر سکے، آپ کو یاد نہیں تھا، حالت نماز میں آپ کا فون آ گیا ہے، تو علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ فون کو کٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک ہاتھ سے آپ سوئچ آف بھی کر سکتے ہیں،
اگر کرنا ممکن ہو، لیکن فون آتے ہی دونوں ہاتھ سے نکال کر آپ موبائل دیکھ بھی رہے ہیں اور سوئچ آف بھی کر رہے ہیں، اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، یہ عمل کثیر ہے۔ دوسرا سوال آپ کا ہے کہ حالت نماز میں اگر کسی کو زور سے باتھ روم لگ جائے، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، اگلی صف میں کھڑے ہیں یا دوسری صف میں کھڑے ہیں، زور سے باتھ روم لگ جائے یا پیٹ میں درد ہو، تو شریعت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے ناک کو ایسے پکڑ لیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے باہر آ جائیں، اور اگر سائڈ سے آنے کا راستہ ہو تو سائڈ سے بھی آ سکتے ہیں، اگر راستہ نہ ہو تو آپ ایسے ہی صفوں کو چیرتے ہوئے آ جائیں۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں تو ان کے لیے تھوڑی سی آپ جگہ دیجئے، ایسا نہیں کہ وہ بیچارہ باہر آ رہا ہے، آپ باہر نکلنے نہیں دے رہے ہیں، گتم گتا کر رہے ہیں، تو اس سے تو آپ کی بھی نماز ختم ہو جائے گی اور وہ بیچارہ جو تکلیف میں پھنسا ہوا ہے کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے حالت نماز میں اگر پیٹ میں درد ہو یا باتھ روم زور سے لگ جائے تو ایسی حالت میں آپ صفوں کو چیرتے ہوئے باہر آ سکتے ہیں۔ جاوید بھائی محدن پور پتھار بستی کشن گنج بہار سے یہ سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب میں راج مستری ہوں، میں کسی بھنگی کے گھر میں جا کے کام کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ راج مستری ہیں، بہت ہی نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کا مکان بناتے ہیں، چاہے بھنگی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، کسی کے گھر میں بھی جا کے آپ کام کر سکتے ہیں، کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات کھانے پینے کا سوال کہ ہم ان کے گھر میں کھا پی سکتے ہیں نہیں، تو مسلمان کے علاوہ کسی غیر مسلم کے گھر میں آپ چکن یا گوشت نہیں کھا سکتے، یہ کھانا منع ہے۔ ہاں کوئی دوسری چیز آپ کو کھلاتے ہیں، آپ کا دل جم رہا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ جا کے ان کے گھر میں راج مستری کا کام کر سکتے ہیں، کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریحان خان کشن گنج بہار سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک خواب میں دیکھے تھے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات، اگر خواب آپ نے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک اس درمیان آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یا دن میں یا کسی اور وقت دیکھے ہیں تو ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ لہذا آپ اگر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے ہیں، یعنی ان کی قبر دیکھے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یعنی روضہ مبارک کو آپ نے دیکھا ہے تو خواب بڑی آپ کی اچھی ہے۔ اب کثرت سے اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت، پھر ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بھی چاہیں تو ہم سے کوئی دینی سوال کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب میں آنے والے ہفتے کو ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔